بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلام میں ختنہ کرنے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ مرد اور عورتوں کا ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، تو عورتوں اور مردوں کا ختنہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کی کہ پروردگار، مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاق گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور یہ ایک سخت امتحان تھا کہ بھلا کون اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑے گا، اور بیٹا بھی وہ جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا تھا، اس کو بیابان میں اکیلے چھوڑنا بہت سخت امتحان تھا۔ مگر پھر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ بیت اللہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بیاب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ پیدا فرمایا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ اس چشمہ کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے، اور وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا جسے قبیلہ بنی جرہم کہتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ میں شادی بھی کر لی۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے، یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا تھا، اور ان اعمال کی اقتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنہ کا بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ختنہ کا حکم آیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی، اور کچھ روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی کہ ختنہ کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ آپ کے پاس اور کچھ نہ تھا، تو آپ نے ایک بسولی سے خود اپنا ختنہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ آپ 80 برس کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخن تراشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ ابن جریر طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت ہاجرہ نے لگایا، اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بی بی سارہ سلام اللہ علیہا سے الگ ہوئیں تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو۔
ناظرین، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ فقہا کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا کوئی واجبی تاکیدی حکم نہیں ہے، البتہ اس عمل کے سنت یا مستحب ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی تھی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کا ختنہ باعث عزت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایمن نام کی ایک عورت مدینہ میں ختنہ کیا کرتی تھی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی لڑکی کا ختنہ کرے تو کچھ کھال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خامن کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔ عورتوں کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے۔ کسی طرح کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ ایک بڑا فائدہ پیشاب میں آسانی کا ہے۔ اسی طرح بہت سے جنسی امراض، پیشاب کی نالی کی جلن اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ مرد کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت و پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ طبی نقطہ نظر سے ختنہ 150 بیماریوں سے انسان کو طبی نقطہ نظر سے ختنہ 150 بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے۔ شکریہ۔